بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ عائشہ بنت ابوبکر بن ابو قحافہ بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ پہ جا کر جو ہے اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نسب مل جاتا ہے۔ یہ بھی قریش خاندان میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ہے یہ بیٹیاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کا جو ہے فیملی بیک گراؤنڈ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ قبیلے بنو تیم کے اندر سے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیونکہ سب سے زیادہ مشہور ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ دین کا کام بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے لیا، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب بھی کیا نا، کیونکہ یہ تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا، اور بہت زیادہ مختصر انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت زیادہ اعتراض بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر ہیں۔ ان کے اعتراضات کے جواب بھی انشاءاللہ دیں گے کچھ، اور جتنا مختصر ہو سکتا ہے اس اعتبار سے اس کو مختصر کر کے بھی انشاءاللہ جو ہے ہم کریں گے۔ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مختصر جو ہے زندگی یہاں دیکھ رہے ہیں، مختصر طور پر ہم نے لکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو پیدائش ہوئی وہ 4 نبوی کے اندر ہوئی، اور ہم نے بتلایا نا اللہ کے رسول کو نبوت ملی تو پہلا سال، پھر دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، اللہ کے رسول کو نبوت ملے ہوئے 4 سال ہوئے تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی، اور عیسوی کے اعتبار سے 612 عیسوی تھی، جو یہ 2024 چل رہی ہے تو عیسوی ہم نے پہلے سمجھائی تھی، تو 612 عیسوی کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور نبوی میں 4 نبوی کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی، جب 10 نبوی اور 618 عیسوی۔ پچھلے سودا رضی اللہ عنہ کے بیان میں بتلایا کہ 10 نبی کے اندر ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اللہ کے رسول جو ہے بہت زیادہ غمزدہ رہتے، اپنی بیٹیوں کے بارے میں فکر مند رہتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے بھی نکاح کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی نکاح کیا، تو دونوں نکاح جو ہے 10 نبوی کے اندر ہوئے۔ لیکن حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے جو ہے رخصتی ساتھ کے ساتھ ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رخصتی جو ہے ساتھ کے ساتھ نہیں ہوئی۔ رخصتی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی 9 سال میں ہوئی، 1 ہجری کے اندر، 622 عیسوی کے اندر۔ کچھ حضرات یہ کوشش کر رہے ہیں کہ 6 سال کو 16 بنا دیا جائے اور 9 سال کو 19 بنا دیا جائے۔ یہ بیچ میں جو ہے اسلامی اسکالر یا جو ہے کچھ مولانا کی طرف سے بات جو ہے چلی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کتاب کے اندر بھول ہو گئی، گویا کہ انہوں نے 16 میں سے 1 جو ہے چھوڑ دیا، 19 میں سے 1 چھوڑ دیا، اس لیے 6 اور 9 ہو گئے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی جو 6 سال کی عمر میں ہوئی اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ بہت زیادہ لوگ جو ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں، تو سمجھنا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ صحیح بھی یہی جو بعض حضرات کہتے ہیں 16 سال اور 19 سال، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہت سارے حضرات اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اعتراض ختم ہو جائے گا، اعتراض جب بھی ختم نہیں ہوگا، بھی آپ 6 سے 16 بھی کر دو گے جب بھی کہیں گے بھائی ایک 50 سال کے آدمی نے 16 سال کی لڑکی سے شادی کر لی ہے نا، یا 19 سال کی لڑکی سے شادی کر لی، اعتراض جب بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو حقیقت ہے وہی حقیقت ہمیں رکھنی ہے، اس حقیقت کو سمجھانا اچھے سے۔ ہمارے مسلمانوں کو بھی یہ بات جو ہے نہیں سمجھ میں آتی ہے، نہیں معلوم ہوتی۔ یہ بعض ہمارے مسلمان بھائی بھی جو ہے اس بات کے اندر جو ہے ایک شک کے اندر پڑ جاتے ہیں، یا یہ سوچنے لگے اللہ کے رسول نے اتنی چھوٹی بچی سے نکاح کیوں کیا۔ اصل میں وجہ یہ ہے جیسے ہم نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے نکاح اس لیے کہے کہ تاکہ زندگی کا دین مکمل زندگی کا دین امت تک پہنچے، اور خاص جو گھر کی زندگی ہے اس کا دین جو ہے گھر کی عورتیں ہی اللہ کے رسول کی جو بیویاں ہیں وہی آگے تک پہنچائیں گی۔ تو اور اس کے علاوہ اور بھی وجہ تھی جو آہستہ آہستہ جو ہے
ایک ایک بیوی کے اندر آتی بھی رہیں گی. تو اس چیز کے لیے خاص طور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہی منتخب کیا. ایک جو ہے 40 سال کی عورت یا 25 سال کی عورت یا 20 سال کی عورت یا جو ہے زیادہ عورت جو زیادہ عمر کی عورت ہوتی ہے اس کا ذہن وہ نہیں ہوتا جو ایک چھوٹے بچی کا ہوتا ہے, چھوٹے بچے کا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرتبہ 6 سال کے بچے حفظ کر رہے ہیں, 7 سال کے بچے حفظ کر رہے ہیں, جو 10 سال کا بچہ حفظ کر رہا ہے, لیکن 40 سال 50 سال کا آدمی وہ حفظ کم کرتا ہے, اس کو زیادہ مشکلیں پیش آتی ہیں. وہ کہتے ہیں زبان ہی نہیں پلٹ رہی, یاد ہی نہیں ہو رہا, کیونکہ اب جو ہے بہت ساری چیزیں ذہن میں پہلے سے آ گئی آلریڈی. تو اس لیے اس چیز کو قرآن کو کیچ کرنا, قرآن کو یاد کرنا, پھر آگے پہنچانا, اس کو سمجھنا, وہ بڑے آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جو خالی ذہن ہے اس کے لیے جو ہے آسان ہوتا ہے. دوسری بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی دن سے, اسلام لانے سے پہلے ہی جو ہے ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول کی جو دوستی ہے, اور اللہ کے رسول کا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آنا جانا بھی تھا. جو اللہ کے رسول نبی بنائے گئے اس کے بعد ہی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا نیچر, حضرت عائشہ کی ذہانت, ان کا مائنڈ, اور جو ہے ان کو جو ہے اچھی طرح جانتے تھے. کیوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو شروع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, ابوبکر کے گھر جو ہے آنا جانا ہے کثرت سے. یہ تو چھوٹی بچی ہے, اس اعتبار سے ذہن اچھا ہے. دوسرا, چھوٹی بچی کے اندر بھی ہر ایک کا ذہن اچھا نہیں ہوتا, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ویسے بھی ذہن بہت زیادہ اچھا تھا. بچوں کے اندر جو اچھے بچے ہوتے ہیں, مائنڈیڈ بچے ہوتے ہیں, تو اسی طرح کا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا, کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کو بہت سارا کام لینا تھا. تو اس لیے جو 6 سال کے بچے کا جو ہے اللہ کے رسول کے لیے انتخاب ہوا. اور 2 نکاح ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو یہ 2 نکاح کرنے ہیں. اور جو نکاح ہے وہ اللہ کے رسول نے اپنے اعتبار سے کرے. بھئی اللہ کے رسول سے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فورس اللہ کے رسول کو نہیں تھی, جس سے آپ کا دل چاہے اس سے کر لیں. لیکن 2 نکاح ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فورس تھی کہ آپ کو ان دونوں سے نکاح کرنا ہی ہے. اس میں سے ایک نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہے, اور ایک نکاح جو ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا ہے, جو ان کے نمبر پہ جب آئیں گے اس کو انشاءاللہ وہاں بتلائیں گے کہ وہ کیوں ہوا. اوکے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے دکھایا کہ آپ کو جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنا ہے, اور نبی کا خواب جو ہے وحی ہوتی ہے, نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, اور نبی کا خواب جو وحی ہوتی ہے وہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو اللہ کے رسول بہت زیادہ جو ہے چوکے بھی بہت زیادہ. اللہ کے رسول کو خود جو ہچکچاہٹ ہوئی کہ ایک 6 سال کے بچے سے میں کس طرح نکاح کروں گا. لیکن جب خواب کئی بار دکھائی دیا تو اللہ کا حکم ہو گیا, اب اللہ کا حکم کو جو ہے ماننا ہی ماننا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات کری, اور اسی طرح ایک روایت کے اندر ایک خولا رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ابوبکر کے گھر گئیں, انہوں نے جو ہے بات کری. دونوں طرح کی روایت ہیں. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو نکاح کی بات کی گئی, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً تیار ہو گئے. ان کی والدہ ہے فوراً تیار ہو گئی, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی جو ہے وہی تیار تھی. یعنی کہ دونوں ماں باپ تیار ہیں, بچے تیار نہیں, اس لیے زبردستی نکاح کر رہے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اس سے پہلے ایک رشتہ ہو چکا تھا جو ٹوٹ گیا وہ. تو اسی کا پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے پہلے اس زمانے میں اتنی بچی عمر کا بھی جو ہے اتنی چھوٹی عمر کی بچی کا بھی جو ہے نکاح کر دیا کرتے تھے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹی رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا نکاح بھی جو ہے بچپنے کے اندر ابو لہب کے بیٹوں سے کر دیا تھا, جو اللہ کے رسول کے خاندان کے اندر جو ہے آیا تھا واقعہ. تو اس زمانے کے اندر جو ہے چھوٹی بچوں کا نکاح, جو پہلے ہندوستان کا بال وواہ بہت زیادہ چلتا تھا, تو بچوں کا نکاح کر دیا, جب وہ بالغ ہو گئی تو اس کو رخصتی کیا کرتے تھے. تو ایسے ہی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا کہ بچپنے کے اندر نکاح ہو گیا, جب بالغ ہو گئی پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی. تو 6 سال کے اندر جو ہے نکاح ہوا, تو گویا کہ بال وواہ جسے کہتے ہیں وہ ہوا.
اور حضرت عائشہ کا پہلے بھی اس سے پہلے جو ہے رشتہ ہو چکا تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ گھر والے خود جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے اس عمر کے اندر بھی، تو اس لیے اللہ کے رسول کا رشتہ آ گیا تو انہوں نے فوراً قبول کیا اور جو ہے فوراً نکاح ہو گیا۔ تو 10 نبوی کے اندر نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر رہتے رہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھر کے اندر سودا رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے رہے۔ پھر جو ہے 13 سال بعد نبوت کے 13 سال بعد 13 نبوی کے اندر اللہ کے رسول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، اور کچھ مسلمان پہلے کر چکے تھے، اللہ کے رسول نے جو ہے 13 نبوی کے اندر ہجرت کی۔ ہجرت کرنے کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہرے اور جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسری جگہ ٹھہرے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ کے اندر اپنے گھر وغیرہ بنا کر رہنے لگے، سودا رضی اللہ عنہ بھی آ گئی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والے بھی جو ہے بعد میں آ گئے۔ تو ہجرت کے 6 مہینے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر نہیں بلاتے؟ میں تو تیار ہوں۔ تو ابوبکر نے خود تقاضا کرا، خود جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو انہوں نے بھیجا۔ تو یہ بات کہ بیٹی رخصتی کے لائق ہوئی نہیں ہوئی، باپ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں جانتا، اور یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے باپ ہے، وہ خود جو ہے اس وقت اللہ کے رسول کو فورس کر رہے ہیں۔ نکاح ہوئے 3 سال ہو گئے، 6 سال کی عمر میں جو نکاح ہوا اور 9 سال میں رخصتی ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول کی طرف سے پہل جو ہے رخصتی کی نہیں ہوئی، پہل جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ جو ہے اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائیں، اس کو رخصتی کریں، اپنے پاس جو ہے انہیں رکھیں۔ بعض مرتبہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ 9 سال میں تو عورت بالغ نہیں ہوتی، نہیں، یہ بات بھی جو ہے صحیح نہیں ہے، بلکہ 9 سال کی عمر کے اندر بھی بچی بالغ ہو سکتی ہے۔ آپ جو ہے ڈاکٹر وغیرہ جو خاص طور لیڈیز ڈاکٹر ہوتے ہیں اور لیڈیز کی پرابلم کا جو ہے حل کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم چل جائے گا ہندوستان کے اندر بھی کچھ بچے ایسی ہیں 9 سال کے اندر بھی بالغ ہو سکتی ہیں، عام طور پر نہیں ہوتی لیکن جو ہو جاتا ہے۔ اور سعودی عرب جو مکہ کا علاقہ ہے، مدینہ کا علاقہ ہے، وہ یہاں سے اور زیادہ گرم ہے، تو وہاں جو ہے اور زیادہ پہلے بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ اسی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر بعض مرتبہ ہندوستان کے اندر کسی بچی کے ساتھ بلاత్కాر ہو جاتا ہے، تو بچپنے کے اندر بلاత్కాر ہوا ہے تو وہ بچی جو ہے اپنے مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اکثر اس کا دماغ بھی جو ہے دماغی توازن ہو جاتا ہے، یا بعض مرتبہ جو ہے انتقالی ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ جو ہے وہ بچی بالکل پاگل بھی ہو جاتی ہے۔ اگر بچی جو ہے وہ جو ہے ہم بستری کے لیے تیار نہیں، اس کا بلاత్కాر وغیرہ ہو گیا، بالغ نہیں ہو اس سے پہلے ہو جاتا ہے، تو اس کو مینٹلی جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یا تو بعض مرتبہ انتقال بھی ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ جو ہے دماغی توازن کھو دیتی ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 9 سال کے اندر رخصتی ہوئی، اور 9 سال کے بعد جو ہے جو میاں بیوی والے تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہوئی، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذہن پہلے سے بھی اچھا تھا اور زیادہ اچھا ہوتا چلا گیا۔ یہ جو ہے اس بات کی نشانی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ 9 سال کے اندر بالغ ہو چکی تھی، اور 9 سال کے اندر جو ہے وہ فزیکل بھی تیار تھی اور بدن کے جسم کے اعتبار سے بھی اور ذہن کے اعتبار سے وہ جو ہے اس چیز کے لیے تیار تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 9 سال کے اندر بالغ ہو چکی تھی، ہے نا۔ اس لیے باپ نے بھی جو ہے رخصتی کا تقاضا خود رکھا، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخصتی کا جو ہے تقاضا نہیں ہوا۔